السلام علیکم. عمران خان صاحب جب پرائم منسٹر بنے تو اس سے پہلے بھی ایک بڑی ہلچل مچی پاکستان میں اور کہا گیا کہ ان کو لانچ کیا گیا ہے, اور پھر جب ان کو پرائم منسٹر سے وہ فارغ ہوئے تو وہ بھی کہا گیا کہ رجیم چینج ہوئی ہے. یہ سارے معاملے میں پس پردہ پتہ نہیں کیا کیا ہوتا رہا, اور اس سارے منصوبے کو پروجیکٹ عمران کا نام کچھ لوگوں نے دیا اور کہا گیا کہ یہ پروجیکٹ عمران لانچ کیا گیا تھا, اور اب اسی پروجیکٹ عمران سے جان چھڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ ساری کہانی جب چلی تو اس کہانی کے ایک اہم کردار آج میرے ساتھ موجود ہیں, کرنل ریٹائرڈ عبدالرؤف سندھو صاحب. کرنل صاحب ان تمام واقعات کے نہ صرف شاہد ہیں بلکہ ان کا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی رول بھی رہا ہوگا, اور یہ پروجیکٹ عمران جو لوگ لانچ کر رہے تھے ان کے یہ قریبی لوگوں میں تھے. انہوں نے بھی ان کو کچھ مشورے دیے ہوں گے, کو باتیں کی ہوں گی, کیا کچھ ہوتا رہا یہ آج کرنل صاحب سے ہم جانتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو میں نے پروجیکٹ عمران کہا یہ واقعی پروجیکٹ ہی تھا؟ ہاں بالکل جی, یہ پروجیکٹ جو ہے نا بہت پہلے شروع ہو چکا تھا. یہ 2009 میں اس کو لانچ کیا گیا, بلکہ 2009 میں پراپرلی اس وقت عوام کو نہ پتہ ہو مگر لانچ ہو چکا تھا. ٹھیک ہے, عمران کا پروجیکٹ. اس میں آپ کو جیو ٹی وی نے اس میں بہت بڑا کردار ادا کیا. ایک اسپیشل پروگرام ہوتا تھا ویلفیئر کا, جہاں صرف عمران خان اور حامد میر اور باقی لوگ بیٹھا کرتے تھے. اور 2007 فنڈنگ بھائی اس میں ہوئی, اور فنڈنگ میں بڑے گھپلے ہوئے. پھر آ جاتا ہے کہ اس کو گود. فنڈنگ کہاں سے ہوئی؟ پہلے تو جو فنڈنگ ہوئی ہے جو 2011 سے پہلے, وہ تو جیو اور عمران خان کا پروجیکٹ سے ہوئی. آپ انہوں نے لانچ کیا اور اس میں فلڈ کے لیے جو آیا تھا اس کے لیے پروگرام کیا تھا. تو اس کے بعد جو پراپر فنڈنگ شروع ہوئی ہے وہ جنرل پاشا کے زمانے میں ہوئی ہے. ٹھیک ہے, جنرل پاشا جو ہے وہ عارف نقوی ایک کردار ہے پاکستان کے لیے, جو کہ آج کل امریکہ میں اور انگلینڈ میں اس کے. عارف نقوی وہ کے الیکٹرک والے؟ جی, عارف نقوی کے الیکٹرک والے. عارف نقوی نے جو 2013 اور 2018 میں عمران خان کے الیکشن کیمپین میں بقول عمران خان کے کہ 60% جو الیکشن پہ خرچہ تھا وہ عارف نقوی نے کیا تھا. عارف یہ عمران خان کے بقول عمران خان نے کہا کہ یہ ہمارا یہ وہ چیز ہے جو کہ بشیر میمن نے آپ کو بتائی کہ جی عمران خان نے کہا کہ یہ میرا موشن ہے, اس نے اتنی فنڈنگ دی ہے اور تم اس کو 82 بلین کا تم اس کو دے رہے ہو نوٹس. ٹھیک ہے, یہ اس کو واپس کرو, یہ ہمارا موشن ہے. یہ مطلب آن ریکارڈ ہے یہ چیز. وہ عارف نقوی کی پہلی جو آپس میں جن پاشا کی ملاقات ہونے کے بعد پھر عمران کو ملایا گیا. یہ عارف نقوی کو جنرل پاشا نے کہا کہ ادھر فنڈنگ کر, جو جنرل پاشا نے مین فنڈنگ شروع کرائی عارف نقوی کے ذریعے. یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ آپ کے پاس ان کے کوئی شواہد, یا آپ کا جنرل پاشا کے ساتھ کیا تعلق تھا تاکہ لوگوں کو پتہ تو چلے نا کہ یہ آپ کس بیس پہ یہ انفارمیشن دے رہے ہیں؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ساری جیسے آپ پہلے کہہ چکے ہیں, کچھ تو لوگوں کو پتہ ہے, یہ ساری چیزیں لوگوں کو پتہ ہے. ابھی یہ عارف نقوی کی سٹوری ساری کی ساری ڈاکومنٹڈ ہے ود دی گورنمنٹ. ٹھیک ہے نا, کہ عارف نقوی وہ ہے جو کہ کرکٹ کلب بنائی تھی جس کے ذریعے پہلی فنڈنگ آئی, یہ ریکارڈڈ ہے. یہ جو فارن فنڈنگ کا کیس ہے اس میں سب سے پہلے 45 ملین جو ڈالر آئے تھے وہ ڈائریکٹلی جو کرکٹ میچ ہوا تھا اس کی بینیفٹ سے آئے تھے. آپ کا اور جنرل پاشا کا ورکنگ ریلیشن تھا, کیا تھا؟ ہاں, جنرل پاشا اور ہم دونوں کورس میٹ تھے, ہم اکٹھے رہے ہیں, ساری عمر اکٹھے رہے ہیں. پاشا بہت پروفیشنل افسر تھا, جو اس کو اگر کوئی پاکستان میں آؤٹ اسٹینڈنگ افسروں میں سے وہ ایک تھا. اسی لیے آؤٹ اسٹینڈنگ پلان بنایا انہوں نے. پھر نہیں, پلان بڑا غلط بنا اسے. ٹھیک ہے نا, وہ پاشا جو تھا وہ تھا پروفیشنل, مطلب ایز اے ڈی جی ایم او تک, اور وہ ایز اے بریگیڈیئر کسی کو پتہ نہیں تھا. جب جنرل پروموٹر ہے لوگ کہتے ہیں یہ کون سا ہے, لوگوں سے بہت کم ملتا تھا, سوائے چند دوستوں کے علاوہ نہیں ملتا تھا. پروفیشنلی ہی واز آؤٹ اسٹینڈنگ. ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایز اے ڈی جی ایم او, ایز اے چیف آف آرمی اسٹاف وہ بہترین ہوتا, وہ کنٹریبیوٹ کرتا. جو ڈی جی آئی اے سی جو زندگی بھر لوگوں سے ملا ہی نہیں ہے, اس کو آپ کیانی صاحب نے لگا دیا ایز اے ڈی جی آئی اے سی, تو وہ اس کے لیے سوٹیبل ہی نہیں تھا اس کام کے لیے. تو لیکن کام تو اس نے بہت بڑا ڈالا. نہیں, اگر وہ کام اس کے کیپیبلٹی کے اندر ہوتا تو بہت اچھا ہوتا.
وہ نہیں اچھا ہو سکا. اچھا یہ جو پروجیکٹ عمران تھا منصوبہ تھا اس کے معمار ایک تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جنرل پاشا تھے اور کون کون لوگ؟ اس کے معمار جو ہے جب یہ 2009 کی بات آپ؟ ہاں میں آپ کو اس طرح سیدھا ہم چلتے ہیں شارٹ کٹ مارتے ہیں. 2000 آ جاتا ہے لندن پلان آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے راوی ہیں مبشر لقمان, ٹھیک ہے. جس دن یہ لندن سے واپس آئے ہیں جس میں عمران خان, طاہر القادری اور چودھری شجاعت MKM سب لندن میں اکٹھے ہوئے تھے, ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک نون فیکٹ ہے, سب کو پتہ ہے کہ جی یہ لندن پلان ہوا. اس میں یہ اسٹوری بنائی ہے اس نے جیو والے نے, مرتضیٰ شاہ نے, ٹھیک ہے. وہ اس وقت اس نے کہا, اس وقت بھی مجھے پتا تھا کہ کس کے گھر اکٹھے ہوئے. وہ امبیسی کے لوگ تھے جو کہ منسٹری DGIS ظہیر الاسلام. اب دیکھیں جنرل پاشا کے ساتھ کام کرتا تھا DGC, ٹھیک ہے, جس میں آج کل فیصل نصیر ہے, اس سے پہلے اپنا فیض حمید تھا. تو بڑی امپورٹنٹ پوسٹ ہے. تو ظہیر الاسلام پاشا کے ساتھ کام کرتا تھا. جب وہ چلے گئے تو 2014 کے بعد 11 مارچ 2014 کو میں نے ایک پوسٹ لگائی تھی, ہمارا ایک پیج تھا, تو ڈیلیٹ کر گئی. انہوں نے پلان بنایا ہے کہ یہ 14 اگست کو یہ ایک نکلے گا مارچ موٹر سائیکلوں کا, 1 لاکھ موٹر سائیکل ہوگا اور اس کے آگے طاہر القادری ہوگا. اس کالم میں نے لکھا تھا کہ یہ کیسا ایک طریقہ ہے کہ دو ڈفرینٹ آئیڈیالوجی ہیں سیم ایکسس میں موو کرتی ہیں انڈر ون کمانڈ. طاہر القادری کی آئیڈیالوجی ٹوٹلی مختلف ہے عمران سے. عمران طاہر القادری کے نزدیک نہیں ہے. تو ان کو کسی نے اکٹھا کیا. اس وقت تو مفروضے ہوتے تھے کہ جی ہاں یہ, مگر میں تو جو سنا تھا ایگزیکٹلی وہی ہوا کہ 14 کو یہ ادھر اکٹھے ہوں گے, 16 کو MKM جوائن کر دے گی اور 17 کو نواز شریف. یہ ایگزیکیوشن سے پہلے پلان آپ کو علم تھا؟ 11 اگست 2014 کو میں نے لکھا تھا کہ یہ اس طرح ہوگا. تو آپ نے چونکہ ان کے ساتھ کام بھی کیا ہوا تھا, جنرل پاشا کے ساتھ, اور اچھا جنرل ظہیر کے ساتھ بھی ہوگا آپ کا؟ جونیئر تھے پر کام نہیں ان کے ساتھ نہیں کیا, پر ظہیر کو میں ویسے جانتا ہوں. اب تو وہ منصوبہ ساز بھی مانتے ہیں نا, وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا. وہ منصوبہ ساز بھی کہتے ہیں ہم سے غلطی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, جب آپ کی فنڈنگ شروع کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے بعد کیسے ہوتا ہے کہ ظہیر الاسلام نے پھر پراپر فنڈنگ شروع کی. $10 جو ہے پر ہیڈ باہر والے لوگ جو دیں گے, پاؤنڈ دیں گے, تو اس طرح کنٹریبیوشن شروع ہوگی. تو اس میں آگے بہت بڑے فراڈ ہوا, پر میجر کنٹریبیوشن جو تھی وہ عارف نقوی کی تھی. ابھی عارف نقوی جس کیس میں پھنسا ہوا ہے کہ اس نے لوگوں سے پیسے لیے تھے لو کاسٹ ہاؤسنگ بنانے کے لیے, ٹھیک ہے, اور جس میں اپنا بل گلیٹ ہے کہ اس کا جو ہے, اس نے کہا کہ مجھ سے پیسے ہم نے دیے تھے کہ کام ویلفیئر کے کرے گا. اس نے کیا کیا کہ وہ سیاستدانوں کو تقسیم کیے. یہ سیاستدانوں سے ہوگا, حکومتیں بنیں گی, ان حکومتوں سے میں فائدہ اٹھاؤں گا. وہ سارا کا سارا منصوبہ جو ہے نا وہ کنورٹ ہو گیا. جب یہ پکڑا گیا تو سب سے پہلے جو نام لیا اس نے وہ عمران نیازی کا لیا کہ جی ٹیلی فون نمبر جو ہے کہ جی میری اس سے بات کرا دی جائے. تو یہ ساری ابھی جب بھی ہوگا انگلینڈ میں آج کل ٹرائل ہے اس کا, جب امریکہ جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں اس وقت ہے, سلو پروسیس ہے, مگر قوم کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ سارا ٹوٹل ایک فراڈ تھا. ٹھیک ہے. اچھا, تو یہ سارا کچھ تو بڑی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ظاہر ہے بنا اس وقت ان سب لوگوں نے مل کے ایک, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے گڈ فیتھ کے ساتھ یہ کام کیا ہو, جیسا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو پاکستان کی محبت میں ہم یہ سارا کچھ کر رہے تھے. تو پھر یہ ان کی آپس میں یہ ان میں اختلاف کب پیدا ہوا عمران خان میں اور ان کے منصوبہ سازوں؟ ہاں جی, اور یہ کیوں پیدا ہوا؟ دیکھیں جو آپ پہلے بات کر رہے تھے, میرا ایک تجربہ ہے, میں ٹرپل بریگیڈ میں ایز اے کیپٹن بھی رہا, ایز اے میجر بھی رہا. وہ بریگیڈ جو جمہوریت حکومتوں کا حکومت بدل بریگیڈ, چلے آسان لفظوں میں اس کو کہہ لیں, تو اس میں ایسے لوگ حکومت قاتل بریگیڈ کہتے ہیں, چلو اس میں جمہوریت قاتل کہہ لیں جو بھی ہے. تو اس میں بے نظیر کا وہ زمانہ تھا جس وقت میں تھا, تو ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا بے نظیر کے خلاف. پھر اس کے بعد وہ چلا, اس کا ہوا ڈسمسل ہوئی گورنمنٹ کی. تو وہ ابھی سب کو پتہ ہے, اخباروں میں لکھا جا چکا ہے کہ یہ جنرل مرزا اسلم بیگ نے کیا تھا. ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی اس نے کیا تھا, اور پھر ڈسمسل بھی تھی
کہ پہلے بےنظیر کو ریزائن لیا جائے گا, اس کے بعد ڈسمس کیا جائے گا. تو پہلے اسے ریزائن لیا گیا, ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری چیزیں ہوئی. جن دورانی اس وقت ڈی جی ایم آئی تھے, تو یہ ڈی جی آئی ایس ای کو بائی پاس کر کے ایم آئی کا آپریشن تھا, آئی ایس اے کہنے تھا. تو اس وقت میں ادھر موجود تھا, وہ سارا جو ہوا ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا. تو یہاں سے میں اینٹی پی پی بھی بندہ ہوں, ٹھیک ہے. مگر اس وقت احساس ہوا کہ اگر اس طرح ہم کرتے رہیں گے کہ کوئی بھی پرائم منسٹر کسی طریقے سے آیا ہو, یہ لے کے آئے یا کوئی بھی لے کے آئے, اس کو بھی تو بولنے کا حق ہونا چاہیے, وہ بھی کچھ کہہ سکے پارلیمنٹ میں جا کے کہ بھائی مجھے کون اتارا, کیوں اتارا جا رہا ہے, کیا اور کچھ نہیں تو اس کا بنیادی انسانی حق ہی سنبھال. یہ جو ہے نا احساس اس وقت پیدا ہوا, ٹھیک ہے. اور اس وقت ہمارا جو ذہن ہے وہ ایک کئی سوالات نے جنم دیا کہ اس طرح ہم جو ہے ملک کے ساتھ کوئی پرائم منسٹر ہوگا اس کو اتنا تو حق ہے وہ جا کے بتا سکے کہ جی مجھے یہ کام اس طرح کر رہے تھے, ٹھیک ہے نا. میں نہیں کرنا چاہتی تھی, یہ کرنا چاہتا تھا, تو اس کو موقع ضرور ملنا چاہیے. اب آپ کے خیال میں یہ جو ہوا ہے نو کانفیڈنس, تو یہ آرگینک ہی ہوا ہے, سیاستدانوں نے اسی طرح کیا, یا اس کے بارے میں بھی کوئی انفارمیشن ہے جیسا کہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی کرایا گیا؟ اس کے بارے میں ذاتی انفارمیشن نہیں ہے, مگر جو اس چیز کا تجربہ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ عمران کے متعلق سب کو جو اس کو لانے والے تھے, کوئی نیوٹرل کہہ لیں جو نیوٹرل ہو گئے یا باقی ہے, جو خطرہ پیدا ہو گیا یہ ملک تباہ کر دے گا, تو یہ ریورس کے تب لگا. نہیں, یہ خطرہ پیدا ہوا ملک تباہ کر دے گا یا کوئی ذاتی پرابلم پیدا ہوگا؟ نہیں, یہ اصل میں ہوتا تو ذاتی ہے, تو پھر ملک بعد میں یاد آ جاتا ہے. پرابلم ذاتی, اور اس کو پھر کہا جاتا ہے کہ یہ ملک کا مسئلہ ہے. یہ ہوتا ہے ملک کا ہی مسئلہ ہے. دیکھیں کچھ چیزیں آپ بند کر دیتے ہیں, آنکھیں بند کر لیتے ہیں, آپ سوچتے نہیں ہیں کہ یہ پروجیکٹ جو چل رہا ہے, جیسے لندن پلان ہے, وہ خطرناک تھا, وہ کوئی اچھی چیز نہیں تھا. آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ ملک کے بینیفٹ کے لیے تھا, وہ ملک کے نقصان دہ تھا. آپ کسی جمہوریت کو, ڈیموکریسی کو چلنے دیں. میں کہتا ہوں اس کو پرائمری اسکول میں داخل تو ہونے دیں. آج تک 1946 کا جو پیٹرن ہے وہی ہم چلا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اسی پیٹرن پہ ہمارے الیکشن باقی ہوتے ہیں. آج اب اگر کھل کے باتیں ہو رہی ہیں تو اس میں ہم دیکھیں جنرل باجوہ سے غلطی ہوئی یا نہیں ہوئی اس کا میں ڈیبیٹ نہیں کرتا, مگر اس بات پہ میں احسان ماندوں کہ اس نے کھل کے لوگوں کو, جب وہ چیف ہے اس نے ریٹائرڈ افسروں کو بلا کے سب کو بتایا کہ جی دیکھو یہ اس طرح عمران کے ساتھ ہم چلے, عمران کیا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ اس نے لوگوں کو اپنے ٹینور میں کانفرنس میں لیا. کل کو کہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی جب تم چیف سے بولے نہیں, ٹھیک ہے. اس نے بتایا لوگوں کو کہ دیکھیں ہم اس طرح چاہتے تھے, یہ کیا کر رہے ہیں. تو وہ چیزیں وہ بھی جتنے یہ چلیں, انہوں نے اعتراف کیا کہ غلطی ہوئی, اور یہ ہم نے اعتراف تو کوئی کرتا نہیں نا. اگر آئی وش کوئی ایسا سسٹم آ جائے کہ اس میں بھی اپنی ثابت کیا کہ ہم ٹھیک تھے, وہ فلاں نے غلط کیا. دیکھیں یہ اگر اعتراف ہوگا نا, وہ کہتے ہیں نا ٹروتھ ریکنسلیشن, ایک سسٹم بنا لیں. ہم کہیں کہ یار جو سچ ہے بول دو, کوئی کچھ نہیں کہے گا, کوئی عدالت نہیں کو لے کے جائے گا, تو اس کے بعد ملک نے ٹھیک ہونا ہے. ہر ایک کا سچ اپنا ہے. جیسے یہ فیک نیوز ہے, آپ پی ٹی آئی کے لوگ آج ایک بڑا اچھا لکھا ہے کہ بول اور ایئر وے کے علاوہ پی ٹی آئی کا آدمی کوئی نہیں دیکھتا. دو چینل دیکھتے ہیں, وہ ایک بول دیکھتے ہیں, وہ کچھ نہیں ہوتا, چینج کرنا ہو تو ایئر وے لگا لیتے ہیں. تو جب عمران خان کی حکومت تھی تو وہ کہتے تھے کہ جب عمران خان کی ترقی کے حالات سننے ہوں یا عمران خان کی بہتری مثبت اقدام کو دیکھنا, مثبت خبریں دیکھنی, ایئر وے لگا لو. اگر آپ نے نیگیٹو دیکھنا ہے کہ ملک ڈوب رہا ہے, فلان ہو رہا ہے, جیو لگا لو. تو یہ حقیقت جو ہے یہ سب کے سامنے ہوئی ہے. اب بھی کوئی ایسا خطرہ ہے مارشاء اللہ کا؟ نہیں, ماشاء اللہ کا میرا خیال ہے کہ ابھی دفن ہے. ضرورت نہیں ہے, ضرورت نہیں, لگ نہیں سکتا ابھی ماشاء اللہ لگ نہیں سکتا. اس میں جو پرویز مشرف کے خلاف نواز شریف نے کیس کیا غداری کا, اس کا بھی ایک رول ہے کہ اب آنے والا چیف ڈرے گا. دیکھیں میں نے اس ٹینور میں جب میں کپتان تھا بھٹو کو دیکھا ہم نے, ٹھیک ہے, میجر تھا بے نظیر کو دیکھا, جب چھوڑا ہم تو اس وقت نواز شریف کا مطلب چل چلاؤ کا زمانہ تھا, تو اس میں یہ دیکھا کہ بھائی ابھی چیزیں عام ہو چکی ہیں. ابھی دیکھا نا کہ جب لندن پلان تھا تو ہم نے تو 11 اگست کو لکھ دیا کہ یار اس طرح یہ پلان چلنا ہے. اگر کوئی بات مانے نہ مانے, انفارمیشن تو دی. اچھا, ابھی جو صورتحال بن رہی ہے یہ کوئی آپ کو لگتا ہے کہ اب جمہوریت مضبوط ہوگی یا اسی طرح لام لیٹ ہو کے چلے گی؟ نہیں, ہر آئے دن ایک پروسیس میں سے بہتر پازیٹیو چیزیں نکل رہی ہیں.
ٹھیک ہے. اس میں بھی جو پاکستان کے لیے یہ جو عمران خان کر رہا ہے یہ بھی ہمارا ٹیسٹ ہے, جمہوریت کا ٹیسٹ ہے, فوج کا ٹیسٹ ہے. ٹھیک ہے. جس طریقے کے ساتھ اس وقت کل ایک ٹی وی پہ حامد میر نے پروگرام کیا تھا میجر خرم حمید روکڑی کے ساتھ پروگرام کیا تھا اور اس میں سلیمان کا ہے, تو یہ سچ سامنے آنا چاہیے کہ آپ ایک طرف تو مل رہے ہیں, بندوں کو بھیج رہے ہیں جنرل فیصل نصیر کے پاس, اور دوسری طرف آپ گالیاں نکالتے ہیں. اب تو انہوں نے روکڑی کو بھی نکال دی. مطلب سچ تو آ گیا نا کہ عمران خان ایسا آدمی ہے کہ جو پاؤں پڑتا ہے رات کو اور دن کو گلے پڑ جاتا ہے اور گالیاں بکتا ہے. یہ چیزیں لوگوں کو بولنی تو چاہیے. لوگ دیکھیں لوگ ڈرتے ہیں عمران خان کے میڈیا سے, ہمارے جتنے جرنیل ہیں وہ بھی ڈرتے ہیں, لوگ بھی ڈرتے ہیں کہ جناب یہ گالیاں پڑتی ہیں. ابھی جو ماں بہن اس کی ہے خرم حمید روکڑی کی, جو کہ بہت دیر ان کے ساتھ رہا, بڑے دیر تک رہا, وہ اس چیز سے جو بندہ بھی دیکھے, ایک ٹیسٹ آپ کر لے پاکستان کی مفاد کی خاطر کہ عمران خان کی پارٹی بنی کیسے, پارٹی بنائی کس نے. ٹھیک ہے. یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ میں خود پی ٹی آئی کا حصہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. یہ پارٹی بنائی تھی امریکنز نے, پاکستانی امریکنز نے. انہوں نے سوچا, نام بھی ہے ان کا نہیں, یہ K24 کا مجھے یاد ہے, پرانی بات ہو گئی ہے 90, اس وقت میں صومالیہ میں تھے جب یہ K24 ماڈل ٹاؤن میں یہ تھا ہوا کہ ہم ایک فیس چاہیے پاکستان میں. امریکن کو ایک فیس چاہیے پاکستان میں, امریکن پاکستانیوں کو, پاکستانی امریکنز کو پاکستان میں ایک فیس چاہیے جو کہ صحیح جمہوریت کو ہمیں لیڈ کر سکے. یہ امریکہ میں رہنے والے کچھ پاکستانیوں نے سوچا, جو اچھے پیسے والے تھے, انہوں نے ڈاکٹر جو قدیر صاحب کو بھی انٹرویو کیا, باقی لوگوں کو کیا, تو سب نے مل ملا کے پھر عمران کے ساتھ ایک پروجیکٹ شروع ہوا کہ جی ہم نے کریں گے. ان کا یہ تھا کہ آپ نے جو بھی منشور ہمارا پارٹی کا ہوگا وہ فالو کرنا ہے. میں جو بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں, دکھانا کہ پی ٹی آئی کے درجنوں ہزاروں لوگ نکلے ہیں. ٹھیک ہے. جس میں جو چیدہ لوگ ہیں, جیسے وجیہ الدین ہے, اکبر ایس بابر ہے, نورانی ہے, تسنیم نورانی, باقی لوگ ہیں. جو بھی نکلا ہے اس نے عمران کے خلاف گند بولا ہے, جو بھی نکلا ہے. جسٹس وجیہ الدین نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ بھائی یہ 50 لاکھ 30 لاکھ سے 50 لاکھ کروایا تھا کہ میرے گھر کا خرچہ نہیں چلتا. وہ لوگوں نے بولا. ابھی عمران کا جو پروجیکٹ عمران میں کوئی لوگ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ دیکھیں وہ جو سب سے بڑی ہمارے ظلم یہ ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے کہ عمران کے خلاف اس کے جو گند ہے بولا جاتا ہے, مگر اس کو کوئی مانتا نہیں ہے. وہ کہتا نہیں. خرم حمید روکڑی کو دیکھ لیں, انٹرویو میں کہا کہ یہ توشہ خانہ نہیں, اس کو ضرورت نہیں ہے. او بھائی کیوں نہیں ہے؟ جو ایک شوکت خانم نمل یونیورسٹی کو چلاتا ہے, اس کے فنڈ جو ہے جیسے ہمارے مولوی نہیں ہے, کانسیپٹ وہی ہے کہ جیسے ہمارے مسجد بناتے ہیں تو 30% 35% وہ رکھ لیتے ہیں, سروس رکھ لیتے ہیں. یہ بھی شوکت خانم کے بھی سروس چارجز ہیں, ایڈمنسٹریٹو چارجز ہیں. تو اس کو مان بھی لیا جائے تو کوئی بری بات تو نہیں ہے, کوئی بری بات نہیں ہے, مگر مان لے کہ یہ میرے سروس, تو وہ جب مانیں گے تو اربوں کو پھر کتنا بنے گا 40%, اس لیے مانا جاتا ہے, پیسے زیادہ بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے, اور دوسرا پھر وہ جو دیانت کے اور پیوند لگے کپڑوں والی وہ کہانی کھل جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے. دیکھیں یہ جو پروجیکٹ شوکت خانم کا ہے, یہ گورنمنٹ آف پنجاب نے جگہ دی ہے. ٹھیک ہے. وہ 70 کروڑ کا ایسٹیمیٹ تھا, 50 کروڑ تو میاں شریف نے دیا. ٹھیک ہے. یہ حقیقت جب سامنے آتی ہے, پتہ ہے سب کو, مانتے نہیں ہیں, اور اسپیشلی وہ لوگ نہیں مانتے. یہ ایک پاپولسٹ لیڈر کی جو کہانی ہوتی ہے نا, اور یہ کلٹ پیدا ہو جاتا ہے. ابھی عمران خان کا ایک کلٹ ہے, اس کی فالوئنگ ہے. وہ فالوئنگ کسی فیکٹ کو, کسی حقیقت کو جاننا ماننا نہیں چاہتی. وہ کہتے ہیں کہ عمران ایک ایسا بندہ ہے جو پاکستان کو نکال سکتا ہے. اچھا, آپ کی انفارمیشن کیا ہے؟ اب وہ سارے جو منصوبہ ساز تھے وہ توبہ طائب ہیں, رجوع کر لیا انہوں نے اپنے اس فیصلے سے, اور جیسے وہ کہتے ہیں کہ اب وہ اچھے بچے بن کے پیچھے رہیں گے, سیاست میں انجینئرنگ نہیں کریں گے؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا. دیکھیں جو بندہ چلتا ہے پاکستان میں, اپنی غلطی تو ماننے کو ہم تیار نہیں ہیں. میں ایک آپ کے ساتھ دوستی ہو گئی, ڈاکٹر صاحب کے ساتھ دوستی ہو گئی, لوگوں سے ملنا شروع ہو گئے, تو میرا کوئی نہ کوئی کمپرومائز میں کروں گا کسی نہ کسی جگہ. وہ ابھی بھی کمپرومائز کریں گے.
ٹھیک ہے. ابھی بھی وہ چاہیں گے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ہیں. میں ایسے بہت سارے ریٹائرڈ افسروں کو جانتا ہوں جو ہم فیس بک پہ ہمارا اپنا گروپ لکھتا ہے, وہ سارے کے سارے اسٹل دے اسٹرانگلی بلیو کہ جناب عمران خان ایک ضرورت ہے پاکستان کے لیے. سب کچھ جانتے ہوئے, اتنی کرپشن جانتے ہوئے کہ اتنے ایسے ایسے کام کیے ہیں کہ جو حیرانگی والے کام. اچھا, اب نیا چیف کا معاملہ ہے, نیا چیف آئے گا یا ابھی بھی الوداعی ملاقاتیں شروع ہونے کے باوجود بھی کچھ لوگ لگے ہوئے ہیں کہ نہیں باجوہ صاحب کو رہنا چاہیے؟ ہاں, وہ یہ 100% اسی طرح ہے کہ جیسے رحیل شریف کے زمانے میں ایک دفاع پاکستان کونسل ہے, ہمارے پاس ریڈی میڈ ایک ویپن ہے کہ ہم جب دل کرتا ہے. دفاع پاکستان کونسل بھی آپ کی بنائی ہوئی ہے؟ دفاع پاکستان جماعت اسلامی کی بنائی ہوئی ہے. جماعت اسلامی کو تو کہا گیا ہوگا نا کہ بنایا, اب اپنی ہے نا جو بنائی ہے, مطلب اس میں پھر آ جاتا ہے جانے کی باتیں نہ کرو, ٹھیک ہے, دل دکھانے کی بات دل دکھانے کی باتیں نہ کرو, تو پھر نعرے اس طرح کے آ جاتے ہیں. ابھی باجوہ صاحب کو بھی کوئی لوگ کہیں گے کہ سر, کہہ رہے ہیں, ہاں کافی لوگ کہہ رہے کہ سر جی نہ کرو. اگر باجوہ صاحب نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا تو وہ کبھی نہیں رہیں گے. آخری سوال, اب پروجیکٹ عمران کو کلوز کرنے کا فائنل فیصلہ ہو گیا؟ دیکھیں یہ آپ کے گلے اگلے 10 سال بھی رہے گا. یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے, آپ نے کرنا ہے. جب ہم کرنے کو تیار نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں جی فوج کر لے. دیکھیں فوج جب کرتی ہے تو اچھا, وہ جنہوں نے لانچ کیا تو انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ یہ کلوز ہو جائے. اب ظاہر ہے اس کے پبلک میں جو اثرات ہیں وہ تو ٹائم لیں گے. جنہوں نے لانچ کیا تھا نا, اس میں جو کہ ویل انفارمڈ آدمی چیف آف آرمی اسٹاف ہوتا ہے, تو اس نے جب دیکھا کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں چل رہا ملک کے لیے, تو اس سے باقیوں نے نہیں کیا. جنرل فیاض حمید تو نہیں کیا. جنرل فیاض حمید تو اجے بھی, اس کے کئی نام آپ لوگوں نے رکھے ہیں صحافیوں نے, لالا سرائی کو کہتا ہے, کیونکہ نام نہیں لینا, محکمہ زراعت کو کہتا ہے. آپ کہتے ہیں اس کی انوالومنٹ نہیں. میرا خیال ہے کہ جتنے بھونڈے طریقے سے جنرل فیاض حمید نے کام کیا نا, کوئی ڈی جی سی نہیں کر سکا. ڈی جی سی اسی طرح ہوتا ہے جس طرح آج کل ڈی جی آئی ایس آئی ہے. میری کوئی تصویر بھی نہ ہے, کچھ نہ ہے, جیسے نصیر اختر ہے. یہ جب ایسی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہیں, اس میں تو کسی کو شکل نہیں پتہ ہونا چاہیے کہ کس طرح کی ہے. یہ جنرل نصیر اختر پہ جو الزام لگ رہے ہیں, اب سوال تو میں نے آخری کہا تھا لیکن پھر آپ نے بات بڑھا دی. میں نہیں بڑھاتا. جنرل نصیر اختر پہ جو الزام لگ رہے ہیں اور جو میجر حمید روکھڑی نے جو کچھ کہا ہے, تو یہ پھر اے پولیٹیکل کیسے ہو گیا؟ نہیں, اے پولیٹیکل تو وہ ہیں, آپ نہیں ہونے دے رہے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں جا کے ملا ہوں, میں نے عمران کو سمجھایا کہ میٹنگ میں, پرائیویٹ میٹنگ میں سمجھایا کہ بھائی آپ جو ہے نہ کریں, آپ فوج سے لڑائی نہ کریں, آپ نارمل حالات پیدا کر لیں فوج کے ساتھ. پھر عمران نے مجھے کہا کہ تم کر جاؤ. خرم حمید روکڑی کا دیکھیں, وہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ جو بھی اس کو عمران کو جو پازیٹیو سمجھانے والے ہیں وہ سمجھاتے رہے ہیں پچھلے 1 سال سے کہ تو اتنی ایکسیس نہ کر, واپس آ. کیونکہ جو غلطیاں نواز شریف نے کی ہیں وہ عمران کر رہے ہیں. بہت شکریہ کرنل عبدالرؤف صاحب, بہت شکریہ.